کشادہ رزق کے لیے عمل بتائیے. میری تنخواہ کم ہے، گھر میں تنگی ہوتی ہے. ایک تو جب اس طرح کے حالات ہوں کہ مالی اعتبار سے تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر لینا چاہیے، تجارت کر لینا چاہیے. اور وہ یہ کہ کچھ رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی چاہیے. آج تنگی ہے، اسی تنگی میں جو آپ رقم صدقے کے نام پر نکال سکتے ہو نکالو. صدقہ دو گے اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا اور رزق کی تنگی اور پریشانی اللہ دور کر دیں گے. اللہ سے تجارت کرو. ہے مشکل کام مگر 100% کارگر نسخہ ہے. اور دوسرا، شریعت کی پابندی کرو، رزق کا احترام کرو. جو اللہ نے دیا ہے رزق کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اس کا اکرام اور اس کی عزت کرو. انشاءاللہ تنگی دور ہو جائے گی. کسی نے پوچھا ہے کہ دعا، اذکار، سنتوں وغیرہ کا بہت اہتمام کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ، درس و قرآن، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے کہ انگلی اٹھا کر کے بتاؤ تو کیا انگلی اٹھانا ریاکاری ہے؟ ریاکاری نہیں ہے. آپ ترغیب کی نیت سے انگلی اٹھاؤ. بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر یا گھر کے کسی بھی ذمہ دار کی اجازت کے بغیر میکے چلی گئی اور اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ کورٹ میں جا کر شوہر اور سسرال والوں کے خلاف جھوٹے کیس کر کے پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ کھاوٹی لینا جائز ہے کیا؟ اگر اس کے ساتھ آپ کے گھر میں ظلم نہیں ہو رہا تھا، اس کے حقوق ادا کیے جا رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ تمہارا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس طرح اس کے لیے نفقہ اور کھاوٹی کا مطالبہ کرنا جائز اور درست نہیں. لیکن اگر تمہارے گھر میں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، مجبور ہو کر کے وہ چلی گئی اور پھر وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے گزارے کا انتظام کرو، کھاوٹی دو تو دینا پڑے گا. یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. عورت کو کتا تھوڑی کاٹا ہے کہ وہ تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. کوئی وجہ ہوگی نا گھر چھوڑنے کی. اس لیے تھوڑا اپنا گریبان دیکھو. ہمارے گھروں میں ساس کی طرف سے، نندوں کی طرف سے اور بسا اوقات ان کی باتوں میں آ کر شوہر کی طرف سے بہو پر، بیوی پر اور بھابھی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتی ہے بیچاری گھر چھوڑنے پر، اور مجبور ہو کر کے گئی ہے تو وہ اپنے گزارے کا مطالبہ کر سکتی. ایسی رنگین ساڑی جس میں ہاتھی، مور بنا ہوا ہوتا ہے، پاور لوم پر چل رہی ہے، کیا یہ چلانا درست ہے یا نہیں؟ اس کو چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں چلانا چاہیے. اس طرح کی تصاویر بنانے سے اعتراض کریں اور ایسا کوئی دوسرا جاندار کی تصویر کے علاوہ پھول، بوٹے اور دیگر ایسی چیزیں آپ اس میں استعمال کریں. وانسا نام کے معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا. نئے نام کے چکر میں معلوم نہیں کیا کیا لاتے. وانسا کوئی نام ہے؟ ہاف آستین کی ٹی شرٹ یا آستین چڑھا کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، مکروہ ہوگی. نوحہ مرثیہ حرام ہے یا حلال؟ حرام ہے. کسی کے مرنے کے اوپر چلا چلا کر کے رونا نوحہ کہلاتا ہے اور بول بول کر کے رونا مرثیہ کہلاتا ہے کہ تو پہاڑ جیسا تھا، تو ہاتھی جیسا تھا، اور تو پورے خاندان کا رکھوالا تھا،
سب کو تو سنبھالتا تھا، ایسے بول کر کے رونا یہ مرثیہ حرام ہے۔ دجال اور ابلیس کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ نیچے لکھا ہے، تفصیل سے بتائیں۔ دجال اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ دین اسلام سے، ایمان سے لوگوں کو برگشتہ کیا جائے، اور یہی کام شیطان بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان ایک الگ مخلوق ہے اور دجال ایک الگ مخلوق ہے۔ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، ابلیس کو، اور دجال مٹی کا بنا ہوا انسان ہوگا۔ اللہ سالک پر اپنے رازوں کا حجاب کب اٹھاتا ہے معلوم نہیں۔ کیا حمل کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ طلاق کی 3 قسم ہیں، ایک طلاق رجی، ایک طلاق بائن، اور ایک طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں صاف لفظوں میں طلاق دی جائے، جیسے زید نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بولا تو ایک طلاق رجی، 2 مرتبہ بولا تو 2 طلاق رجی، اور طلاق رجی 2 ہی ہوتی ہے، تیسری نہیں۔ 2 مرتبہ بولا صاف لفظوں میں تو طلاق رجی ہے۔ طلاق رجی کا حکم یہ ہے کہ اس عورت کی عدت کے اندر اگر شوہر کو رجوع کرنا ہو، واپس میاں بیوی کا رشتہ قائم کرنا ہو، تو وہ 2 گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، پرانا نکاح بحال ہو جائے گا، نئے نکاح، نئے مہر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ لفظ طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ لگائے کہ میں تجھ کو طلاق بائن دیتا ہوں، تو یہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن 1 بھی ہوتی ہے، طلاق بائن 2 بھی ہوتی ہے، یعنی 1 مرتبہ بولا تو 1 طلاق بائن، 2 مرتبہ بولا تو 2 طلاق بائن۔ یا ایسے الفاظ سے طلاق دی جس میں طلاق کا معنی نکلتا ہے لیکن دوسرا کچھ مفہوم اور معنی بھی نکلتا ہے، جیسے یہ بول دیا کہ آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں۔ شوہر نے بیوی کو بول دیا آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں۔ اب طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اب تورا مورا کوئی تعلق نہیں، یعنی اپنا رشتہ نکاح ختم، ایک معنی مفہوم یہ بھی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے تورا مورا کوئی تعلق نہیں، یعنی رشتہ نکاح تو باقی رہیے لیکن اور تعلق نہیں۔ اب یہ ایسے موقع پر شوہر سے پوچھا جائے گا کہ یہ جملہ تو استعمال کیا، کیا مطلب مراد لیا ہے تو؟ شوہر جو مطلب بتائے گا وہ مان لیں گے۔ شوہر اگر بولا کہ میں طلاق دے دیو، مطلب طلاق دے گا تو ہو گئے، یہ طلاق بائن رہے گی، 1 بھی رہتی ہے 2 بھی رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، جا میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی، یا ایسے بول دیا کہ جا میں تجھ کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ ختم، اور ایسا ختم کہ اب یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح اس کے ساتھ وقت نہ گزار لے، اور پھر میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جائے اور عدت گزار لے تو یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یا میاں بیوی کا رشتہ ہونے کے بعد، تعلقات قائم ہونے کے بعد شوہر اس کو طلاق دے دے، دوسرا شوہر طلاق دے دے تو پھر یہ عدت گزار لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاق میں بغیر حلالے کے نکاح نہیں ہو سکتا۔
جمعہ کے دن مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا بھی سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں۔ 2023 میں حاجیوں کی خدمت کا ارادہ ہے۔ کیا مالیگاؤں حج کمیٹی یا جمعیت علماء مالیگاؤں خدمت کے لیے بھیجتی ہے؟ نہیں۔ زینب نام رکھنا کیسا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ زینب حضور کی بڑی بیٹی کا نام تھا۔ اب ظاہر بات ہے حضور نے نام رکھا ہے تو اس میں یہ پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ زینب کے معنی آتے ہیں اللہ کی نیک بندی، اور بھی معنی آتے ہیں۔ معرفت کیا ہے اور معرفت کے موتی اللہ کسے عطا کرتا ہے؟ معرفت کے معنی آتے ہیں اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان ہو جائے یعنی آدمی اللہ کو اس کی ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے جاننے اور ماننے لگے تو اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ سالک باطن میں روحانی سفر کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے والد نے دوسرا نکاح کیا، کیا سوتیلی ماں میری محرم ہوگی؟ ہاں، باپ کی دوسری تیسری چوتھی بیوی محرم ہے، ماں کی طرح ہے۔ جس طرح ماں سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح باپ کی منکوحہ بیوی سے بیٹا کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور کیا اس کے سابقہ شوہر سے ایک بیٹی ہے جسے وہ اپنے ساتھ میرے گھر لائی ہے، کیا وہ دونوں میرے محرم ہوں گے؟ یہ جو بیٹی ہے یہ محرم نہیں، اس لیے کہ اس کی ماں اور باپ دونوں الگ ہیں، اور جو پوچھ رہا ہے اس کی ماں اور باپ دونوں الگ ہیں، یہ دونوں محرم نہیں ہیں۔ ان میں نکاح ہو سکتا ہے اور ان کے درمیان پردہ بھی ضروری ہے۔ تین جمعہ کی نماز چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، لیکن دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اسلام میں کسی لڑکی سے کوئی لڑکا محبت کر سکتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیا نبی و رسول اور اولیاء کرام و بزرگان دین اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ اسلام میں نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی، اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، اور نکاح سے پہلے جو محبت کی بات کی جاتی ہے یہ سب بکواس ہے۔ لڑکی کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال یہ کہ انبیاء اور رسول اور اولیاء کرام کیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہے، اور ان کی زندگی اس زندگی کی طرح نہیں ہے، وہ زندگی ایک الگ زندگی ہے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ یا رسول یا علی یا حسین کہنا کیسا ہے؟ پیچھے بتایا تھا کہ حرف یا حرف خطاب ہے۔ حرف خطاب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس مجلس میں جو لوگ ہیں یہ اس مجلس میں ہیں، اگر ہم ان کو آواز دیں گے تو کیسے بولیں گے؟ اے بولیں گے نا، اے تو آدمی مجلس میں ہے متوجہ ہوگا، اور اگر مجلس میں نہیں ہے تو اس کو اے نہیں بولیں گے۔ تو حرف یا جو ہے اس کا ترجمہ اے ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول اور حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما مجلس میں موجود اور حاضر ہے تو حرف یا کا استعمال جائز نہیں ہے، علماء نے اس طرح کی صراحت کی۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ حرف یا استعمال کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو ہماری بات وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو لفظ یا استعمال کر سکتے۔ غسل کرتے وقت کوئی اعضاء جسم پر
پانی نہ پہنچ سکے اور ہمیں لگے کہ پہنچ گیا اور ایسے میں غسل کر نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، غسل ہی نہیں ہوگا۔ اتنا اہتمام کے ساتھ نہانا چاہیے کہ ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ کہیں بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہ گئی ہے۔ آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اگر پنچایت میں کوئی آدمی یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں شریعت کی بات نہیں مانتا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اب وہ کیسی اپنی بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق رہ سکتا ہے؟ اب اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں کرنا پڑے گا۔ پہلے ایمان لائے گا اور اسلام میں داخل ہوگا، اس کے بعد پھر بیوی سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ تو ایمان لانے کو تجدید ایمان کہتے ہیں اور پھر سے نکاح کرنے کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ نماز میں پہلی رکعت کو مختصر کر دینا اور دوسری کو طویل کر دینا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ نماز ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، اگر وقت کم ہو تو 2 پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 2 طرح کی روایتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے 4 رکعت سنت، حدیث میں آتا ہے 2 رکعت سنت۔ وقت رہے تو 4 رکعت پڑھ لینا چاہیے اور وقت تنگ ہو تو 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ظہر کی نماز کھڑی ہو جائے تو ظہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ پہلے پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے تو نفل ہوگی، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ عشاء کی نماز پڑھے اور وتر کی نماز نہ پڑھے، سو گئے، پھر تہجد میں اٹھے تو پہلے وتر پڑھیں گے یا تہجد؟ پہلے تہجد پڑھیں گے اور آخر میں وتر پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وترا، کہ تم اپنی رات کی نمازوں میں آخری نماز وتر کو بناؤ۔ جو عورت 9 مہینہ کسی ڈاکٹرنی کے پاس علاج کرواتی ہے وہ بھی وقت آنے پر سیزر کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ مریض کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر سیزر کی ضرورت نہیں تھی اور زبردستی معالج نے سیزر کا مشورہ دیا اور سیزر کیا تو یہ اس کی جان کے ساتھ کھیلنا ہے، گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں ہے۔ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا کہ میرا قریبی دوست اسے دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا خواب میں اور لوگ رو رہے ہیں تو تعبیر اچھی نہیں، اور اس کا انتقال ہو گیا لیکن کوئی رو نہیں رہا ہے تو پھر تعبیر اچھی ہے۔ خواب میں اگر میت کھانا مانگے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھی نہیں۔ مرنے والا اگر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ آخرت میں ابھی قبر میں جو ہے عذاب سے دوچار ہے، اس کے لیے ایصال ثواب، اس کے لیے مالی صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ شہر سے کتنی دور جانے پر قصر ہوگا؟ اگر 78 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے، مسافر ہو جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، ناسک جانا ہے 110 کلومیٹر ہے، گرنا کا پل پار کریں گے، اپنے مسافر ہو جائیں گے۔ اب جو نماز پڑھیں گے قصر پڑھیں گے۔ سویا بین کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا کوئی بڑی عمر کا شخص قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، آخری عمر تک سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے، حفظ کرنا چاہے کر لینا چاہیے۔ میری شادی لگ رہی ہے، میں گھر پر بولا ہوں نیک اور دیندار لڑکی تلاش کرو، آپ نیک لڑکی کی صفت بتا دیجیے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ نمازی ہو،
شریعت کی پاسداری، شریعت کا اہتمام کرتی ہو، پردہ کرتی ہو، گناہوں سے بچتی ہو تو دیندار ہے۔ میری لڑکی ابھی 15 دن کی ہوئی ہے، اس کا عقیقہ کرنا سنت ہے یا ضروری ہے؟ عقیقہ کرنا سنت ہے، بلکہ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مستحب ہے۔ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے تو عقیقہ کرنا چاہیے، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو ضروری نہیں۔ زید کی امی کو جلد پر پسینے کی وجہ سے پھنسیاں آتی ہیں، پورے بدن کی جلد پر جلن ہوتی ہے، بہت بے چینی رہتی ہے۔ 10 سال سے مختلف ڈاکٹر سے علاج جاری ہے مگر شفا نہیں ملتی، اور نہ ہی ڈاکٹر کو بیماری کی وجہ معلوم ہے۔ کوئی عمل یا وظیفہ بتائیے۔ صبح 100 مرتبہ چوتھا کلمہ اور شام میں 100 مرتبہ چوتھا کلمہ اس طرح پڑھے کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے اسے پئیں۔ نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، جماعت ہو گئی تو کیا چند لوگ مل کر دوسری جماعت کھڑی کر سکتے ہیں؟ محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کھڑی کرنا مکروہ ہے۔ شہر میں جو مسجد ہے، محلے میں جو مسجد ہے، اس میں دوسری جماعت نہیں ہوگی، دوسری جماعت نہیں ہوگی۔ اور اگر راستے کی مسجد ہے تو اس میں دوسری، تیسری، چوتھی سب جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ مسافر لوگ آئیں، جماعت سے نماز پڑھے چلے جائے، پھر دوسرے مسافر آئے، وہ جماعت سے نماز پڑھے اور چلے جائے، یہ اجازت ہے۔ لیکن شہر کی مسجدوں میں دوسری جماعت کی اجازت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا۔ برحمتک یا سائے گاؤں سے چندے کے لیے آئے ہیں احباب۔ مسجد کا تعمیری کام جاری ہے۔ ہمارے شہر کے قریب کی مسجد ہے، دور دراز کے لوگ آتے ہیں، مسجد کے لیے چندہ لے کے جاتے ہیں۔ قریب کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، اس لیے سائے گاؤں کی مسجد کے لیے چندے کے لیے جو احباب آئے ان کا تعاون کریں۔